ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کی جارحانہ اور عوام دشمن کارروائیاں ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی ہیں۔ صوبہ غزنی کے گاؤں روزہ میں طالبان حکام نے صدیوں سے مقیم خاندانوں کی ملکیت زرعی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق طالبان نے ٹرانسپورٹ ٹرمینل کی تعمیر کے بہانے مقامی لوگوں کی زمینیں تحویل میں لے لیں، حالانکہ یہ زمینیں نجی ملکیت تھیں اور کبھی بھی ریاست کی ملکیت نہیں رہیں۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام سرکاری دستاویزات اور ثبوت طالبان حکام کو پیش کیے، تاہم کسی قسم کا قانونی یا شرعی جائزہ نہیں لیا گیا۔ متاثرین کے مطابق طالبان انتظامیہ نے ریکارڈ تک رسائی بھی ناممکن بنا دی ہے اور زبردستی مال گاڑیوں کے ٹرمینل کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کو فوری طور پر روکا جائے اور زمین کی ملکیت کے شفاف تعین کے لیے ایک آزاد کمیٹی قائم کی جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان رجیم نہ صرف عوامی حقوق کی کھلی پامالی کر رہا ہے بلکہ زمینوں پر جبری قبضے، کسانوں پر ظلم، خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی اور عوامی وسائل پر ناجائز کنٹرول کے ذریعے انسانی اصولوں اور شریعت دونوں کو پامال کر رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت میں RSS اور ہندو انتہا پسندوں کے پرتشدد واقعات نے اقلیتوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ راجستھان اور بہار میں مسلمانوں کے خلاف خونریز حملوں نے انتہا پسندی کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا۔ دی ہندوستان گیزٹ کے مطابق بہار میں مسلمان مزدور نرشید عالم کو RSS کے شرپسندوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، ان پر زبردستی جے شری رام اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگوائے گئے۔ سماجی کارکن ضیاء الحق کے مطابق نرشید عالم کی حالت نازک ہے اور وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ برطانوی میڈیا 5 پلرز کے مطابق راجستھان میں ایک بزرگ مسلمان کو ہندوتوا شدت پسندوں نے جھوٹے الزامات لگا کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ صحافی وقار حسن کے مطابق RSS کے غنڈوں نے مسلمان شہری کو گائے کا گوشت کھانے کے الزام میں بنگلہ دیشی قرار دے کر سڑک پر گھسیٹا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ذاتی جھگڑے یا حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ مودی کی سیاسی پشت پناہی میں شرپسندوں کے ذریعے منظم تشدد کی سازش ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی پرتشدد واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ گودی میڈیا انتہا پسندی اور مسلم دشمنی کی نفرت پھیلانے میں مصروف ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سجوانی بزنس ڈیلیگیشن سے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں ڈیجیٹل فائنانس، بلاک چین اور مصنوعی ذہانت AI کے شعبوں میں تعاون کے مواقع پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں ٹوکنائزیشن اور جدید مالیاتی ٹیکنالوجیز کو متعارف کروانے کے امکانات پر غور کیا گیا، جبکہ سجوانی گروپ نے پاکستان کے ڈیجیٹل فائنینشل اصلاحاتی ایجنڈے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر خزانہ نے بلاک چین اور AI کے ذریعے شفافیت، سرمایہ کاری اور مالی شمولیت بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ سجوانی گروپ نے پاکستان میں حقیقی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کے لیے تکنیکی معاونت کی پیشکش کی۔ ملاقات میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کیپٹل مارکیٹس کو مضبوط بنانے اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر تعاون کی آمادگی کا اظہار بھی کیا۔ محمد اورنگزیب نے حکومت کی جانب سے ابھرتی ہوئی مالیاتی ٹیکنالوجیز کے محتاط اور ذمہ دارانہ استعمال کی یقین دہانی کروائی اور ریگولیٹری فریم ورک کی اہمیت پر زور دیا۔ لاہور میں 17 سے 19 جنوری تک 27واں ITCN ایشیا 2026 منعقد ہوگا، جو پاکستان کے IT سیکٹر میں جدت، ترقی اور سرمایہ کاری کے نئے دور کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایونٹ میں ملک کا مکمل ٹیک، IT اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پہلی مرتبہ ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہوگا۔ نمائش میں وفاقی و صوبائی وزراء، پالیسی ساز، صنعت کار، IT ماہرین اور 350 سے زائد بین الاقوامی سرمایہ کار شرکت کریں گے۔ ایونٹ کے دوران عالمی چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر سمٹ، سائبر تھریٹ انٹیلیجنس، AI لیڈرشپ، ڈیجیٹل اثاثہ جات اور فن ٹیک فورمز کا انعقاد بھی کیا جائے گا، جبکہ نوجوانوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ اور تربیتی ورکشاپس بھی ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق ITCN ایشیا 2026 پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی جانب ایک مضبوط اور فیصلہ کن قدم ہے اور یہ ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی پارٹنرشپ کے مواقع فراہم کرے گا۔ خبر شامل کریں گے وفاقی وزیر داخلہ کا دورہ بیجنگ میں حوالے سے محسن نقوی نے چین کی وزارت پبلک سیکیورٹی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں چینی وزیر داخلہ وانگ ژاؤ نے وفد کے ہمراہ ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان 3.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، جس میں پاک چین دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی
گردی، داخلی سیکیورٹی اور پولیس تعاون سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دہشت گردی اور جرائم کے خلاف مشترکہ اور فوری رد عمل کے نظام کو مزید مؤثر بنانے، پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تربیت کے لیے ٹریننگ ایکسچینج پروگرام کے دائرہ کار کو بڑھانے اور مشترکہ ورکنگ گروپ کے اجلاس ہر 3 ماہ بعد منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کے وزرائے داخلہ کی سطح پر سالانہ ملاقات بھی طے پائی۔ چینی وزیر داخلہ نے پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کے تحفظ کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کی قربانیوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، چینی شہریوں اور مشترکہ منصوبوں کی سیکیورٹی پاکستان کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے اسلام آباد میں خصوصی پروٹیکشن یونٹ قائم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں مل کر صوبے کی تقدیر بدلیں گی۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کی بیٹی اگر ڈٹ جائے تو صوبے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پنجاب کی ماں، بہن اور بیٹی کسی سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز حاصل ہوا اور آج یہاں 65,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ یہ پنجاب کی بیٹیوں کا سیلاب ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جب یہ بیٹیاں میدان عمل میں نکلیں گی تو پنجاب بدل جائے گا۔ جو خواب 2 سال پہلے دیکھا تھا، آج اس کی تعبیر سامنے ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت اب خود چل کر عوام کی دہلیز پر جائے گی۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر صحت کے تمام شعبوں میں خود کفیل ہیں۔ مقصد صرف ٹول کٹس یا بیگ دینا نہیں بلکہ قوم کی بیٹی کو شناخت اور عزت دینا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کلینک آن ویل عوام کی دہلیز پر علاج فراہم کر رہے ہیں اور اب تک 3 کروڑ افراد کلینک اور موبائل آن ویل سے علاج کروا چکے۔ مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام دنیا بھر میں مشہور ہوا اور عالمی سطح پر اسے صفائی کا سب سے بڑا پروگرام تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء، مشیر برائے نجکاری، چیئرپرسن نجکاری کمیشن اور اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، قومی ایئر لائن کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے اور دیگر خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری ناگزیر ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نے نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے اور نجی شعبے سے بہترین صلاحیتوں کے حامل افراد کی شفاف تعیناتی کی ہدایت کی۔ انہوں نے پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کے شعبے کو مزید مؤثر بنانے اور نجکاری کمیشن کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کرنے کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعظم نے نجکاری کے تمام منصوبوں کا بین الاقوامی معیار کی فرم سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں نجکاری کمیشن میں جاری اصلاحات پر بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ مضبوط گورننس، ادارہ جاتی بہتری اور شفاف روابط اصلاحاتی عمل کی بنیاد میں بتایا گیا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری 2 مرحلوں میں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کے مزدور دوست اقدامات کے تحت راولپنڈی ڈویژن میں ریلوے کلیوں، صفائی کرنے والے عملے اور دیگر کلاس 4 کے ملازمین میں 225 راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ راشن کی یہ تقسیم ڈی ایس ریلوے راولپنڈی کی نگرانی میں عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کم آمدنی والے ریلوے ملازمین کی فلاح و بہبود کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ راشن بیگز کی فراہمی کا یہ سلسلہ ماہانہ بنیادوں پر باقاعدگی سے جاری رکھا جائے گا تاکہ محنت کش طبقے کو مسلسل ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر ریلوے کے خصوصی پیغام میں کہا گیا ہے کہ ریلوے کے قلی اور کلاس 4 کے ملازمین ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے بغیر ریلوے کی ترقی ممکن نہیں۔ حکومت ریلوے کے محنت کش ملازمین کو درپیش معاشی مشکلات کم کرنے کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ راشن کی تقسیم کے موقع پر ریلوے کلیوں اور کلاس 4 کے ملازمین نے وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف ان کی معاشی مشکلات میں وقتی کمی آئی ہے بلکہ انہیں یہ اعتماد بھی ملا ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے ان کے مسائل سے باخبر ہیں اور ان کے حل کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ وزیر ورکس اینڈ سروسز جیلا خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے نیو سیکریٹریٹ ویسٹ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور متعلقہ حکام سے کام کی پیش رفت پر بریفنگ لی۔ دورے کے دوران صوبائی وزیر نے تعمیراتی کاموں کے معیار، رفتار اور شفافیت کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے۔
علی حسن زرداری نے کہا سندھ حکومت انفراسٹرکچر کی بہتری کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور نیو سکریٹریٹ جیسے اہم سرکاری مراکز میں بروقت ترقیاتی کام انتظامی امور کو بہتر بنائیں گے۔ صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کی سخت نگرانی کی جائے اور ناقص کام کے ذمہ داروں کو خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجان سکھر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی سکھر کے دفتر میں وزیر داخلہ کا استقبال پولیس کے خصوصی دستے نے کیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے جرائم کے خلاف پولیس اقدامات اور کامیاب اہداف پر بریفنگ دی، جس میں کچا اور پکا علاقوں میں پولیس کی مستقل موجودگی، ڈاکوں کی کمین گاہوں کا خاتمہ اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی شامل تھی۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولیس کی پیشہ ورانہ کارکردگی تسلی بخش اور قابل تحسین قرار دی گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کے وفد سے ملاقات کی، جس میں وزیر بلدیات، چیف سیکریٹری، میئر کراچی اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں کراچی کے اہم ترقیاتی منصوبوں پر بھی غور کیا گیا اور شہر کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ بندی پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ شہر کے لیے 84 ارب 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کا پیکج جاری کیا جائے گا، جبکہ اضافی 26 ارب 20 کروڑ روپے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اہم منصوبوں میں M9 جناح ایونیو تا شاہراہ فیصل سڑک کی تعمیر، ملیر ہال پر انڈر پاس، ایئرپورٹ سے اسٹار گیٹ فلائی اوور، وائی جنکشن تا مچھلی چوک اور سہراب گوٹ فلائی اوور شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ ڈیزائن اور یوٹیلیٹیز کی منتقلی فروری 2026 تک مکمل ہو اور مارچ سے ترقیاتی کام شروع کیا جائے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ بانی PTI کے طالبان کے دفاتر کھولنے کی بات کرنے اور اداروں کے خلاف ان کے پروپیگنڈا پر اعتراض ہے۔ کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ PTI کی طرز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر گھر آئے مہمان کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ گھر پر آئے مہمان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف نے گالی اور تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ عوام کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت ہوتی ہے۔ حکومت کا پہلا آئینی کام یہ کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے، لیکن اگر آپ کی حکومت صرف اور صرف جو ہے وہ کبھی اسلام آباد میں دھرنے دے رہی ہو، یا آپ نے صرف سڑک مارچ اور وہ مارچ اور یہ مارچ میں ٹائم گزارنا ہے، جو لوگ جن کی زندگی اس وقت بھوچال میں ہے ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ ان کی ذمہ داری ہے PTI کی حکومت جس میں وہ ناکام رہی ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ آپ کی پرائورٹی کیا ہے، آپ کو اپنی جان عزیز ہے یا آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ سڑکوں پہ تماشے عزیز ہے۔ کو بتائیں میئر کراچی کہتے ہیں مسائل کا حل بلاول بھٹو اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ لوگ ٹوپی ڈرامے کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ ہب ریور روڈ سے اتحاد ٹاؤن کے میگا انفراسٹرکچر منصوبے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ یہ PPP کی خاص بات ہے کہ ہمارے پریس کانفرنس بھی جلسے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دیرینہ مسئلہ حل کرنے کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، سارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، صرف گراؤنڈ لیول پر اس کا کام کرنا ہے، تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے، تاکہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا منشور ہے، ترقی کا منشور، تعمیر کا منشور، اس منشور کو ہم فوقیت دلا سکیں، اور جو تعصب اور تنقید کی سیاست باقی لوگ کرتے ہیں ان کو ہم بتا سکیں کہ پریس کانفرنس کرنے سے، تنقید کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل حل کے لیے آپ کو میدان میں اترنا پڑتا ہے، اور میدان میں اترنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر فورس کوئی اور نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر سیاسی جماعت کوئی اور نہیں ہے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات، ورکس اینڈ سروسز سندھ علی حسن زرداری کا سینٹرل جیل کراچی کا اچانک دورہ۔ صوبائی وزیر نے جیل کے مختلف حصوں، کچن اور جیل اسپتال کا معائنہ اور قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سہولیات پر مجموعی طور پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے خصوصی طور پر ویمن جیل کا دورہ کیا اور وہاں موجود خواتین، قیدیوں اور بچوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے جیل کے کچن میں قیدیوں کے لیے تیار کیے جانے والے کھانے کا معیار خود چکھ کر جانچا اور ہدایت کی کہ قیدیوں کو
حکومت کے منظور شدہ مینیو کے مطابق معیاری اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا فراہم کیا جائے۔ صوبائی وزیر نے قیدیوں کو ہنر سکھانے والے مراکز، آرٹ اینڈ کمپیوٹر لیب کا بھی معائنہ کیا۔ علی حسن زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کا مقصد جیلوں کو عقوبت خانوں کے بجائے اصلاحی مراکز بنانا ہے تاکہ قیدی سزا مکمل کرنے کے بعد معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔